تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب صحیح وارثان علم نہیں رہیں گے تو عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے سربراہ کے منصب پہ بٹھا دیں گے. آگے سنیے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا جی اس مسئلے میں کیا حکم ہے شریعت کا، اور وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فدلوا واضلوا، سو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہ دور ہے. آپ کو مبارک ہو، خوش نصیب ہیں جو لوگ جنہیں اس عجیب کشیدگی کے اور گرد آلود دور میں بھی دین کی متانت اور سنجیدگی اور دین کے ساتھ محبت اور دین کی قدر اور آقا علیہ السلام کی حرمت کی قدر اور انصاروں کا شعور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ اس بدقسمتی کے اس زمانے میں ہم زندہ ہیں اس وقت، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 100 بھی ہے اور 7307 پر بھی ہے یہ حدیث بخاری شریف کی. پھر اس کے علاوہ بہت سے دیگر ائمہ نے بھی اپنے اپنے طرق سے اس حدیث کو لیا ہے. یہ وہ دور ہے. اب چونکہ حضور نے فرمایا بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے اور جاہلوں کو منصب پہ بٹھا دیا جائے گا. وہ لیڈ کر رہے ہیں عوام الناس کے جذبات کو. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے علم کے مختلف دائروں کو آپس میں گڈ مڈ کر دیا اور کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ آپ کس دائرے کی بات کر رہے ہیں، کس سطح کی بات کر رہے ہیں. بات راجح اور مرجوح کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس قول کو ترجیح ہے، کون سا راجح کون سا مرجوح ہے، اور وہ اس کے جواب میں ناسخ و منسوخ کی بات ٹھوک دیتے. مسئلہ یہاں پر تعبیر و تشریح کا ہے کہ اس قول کی تعبیر کیا ہے، اس قول کی تشریح کیا ہے، اس کا معنی اور اطلاق کیا ہے. تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہوتا ہے. نفس مسئلہ اور نفس عقیدہ کا انکار زیر بحث ہی نہیں ہوتا، تشریح و تعبیر کی بحث ہوتی ہے. اور یہ پکڑ کے تکفیر اور تدلیل کے ہتھیار اٹھا لیتے، کافر اور گمراہ اور اس کے فتوے اور ارتداد کے ہتھیار اٹھا کے لڑ پڑتے. کبھی مسئلہ ہوتا ہے ثواب و خطا کا کہ یہ رائے درست ہے یا غلط ہے. سادہ بات، ہزارہا مسائل پر ہماری کتب میں ثواب اور خطا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے خطا ہے، بحث ہوتی ہے. اور یہ اٹھا کے اس کو حق اور باطل کا اور اسلام و کفر کا مارکہ بنا دیتے، مارکہ بدر پیدا کر دیتے. یہی حال اس مسئلے پر ہوا ہے کہ شاتم رسول اور گستاخ رسول کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، موت ہے. یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو کسی ایک شخص کے قول پر ہے کہ کیا اب جہاں گستاخ رسول، میں نے جب آپ کو بتایا جہاں آقا علیہ السلام کی حرمت رسالت کے تحفظ کا تعلق آتا ہے تو وہاں غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور کے گستاخ کو بہر صورت کافر ڈکلیئر کیا جائے اور اس کی سزا قتل کا اطلاق ہونا چاہیے، نفاذ ہونا چاہیے. تو غیرت دین یہ تقاضا کرتی ہے. مگر یہ کب ہوگا؟ پہلے اس بات کا تعین تو ہو جائے کہ گستاخی رسول کا ارتکاب ہوا یا نہیں ہوا، علمی اور شرعی طریق سے، جذبات کے طریق سے نہیں. اس پر میں ایک ایک لفظ کے تنقید پر آؤں گا. تو بحث تو اس چیز پر ہے کہ فلاں نے کی ہے گستاخی یا نہیں. اب ایک کہہ رہا ہے کی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں کی. دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر گستاخی کی ہے تو واجب القتل ہے، وہ کافر ہے. تو اب وہ گستاخ اور عاشقان رسول کی جنگ کیسے بن گئی؟ یہ فقہی تعبیر و تشریح اور فنی اور علمی تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہے. ادھر اگر حرمت رسول کی تحفظ کا مسئلہ آتا ہے تو دوسری طرف اگر گستاخی نہ کی ہو یا شرعن وہ لفظ گستاخی کے نہ بنے، آپ سوچئے، اور آپ گستاخ کہہ دیں، اور گستاخ کا مطلب ہے آپ نے کافر بنا دیا، خارج الاسلام کر دیا، واجب القتل کر دیا، مرتد کر دیا، اتنا بڑا حکم دے دیا. اور اگر شرعن اس کے کلمات اس ضابطے پر اترتے ہی نہ ہو پورے، تو اس کا مطلب ہے حرمت دین کی آپ نے تنقیص کی، حدود دین کا مذاق اڑایا، احکام دین کا مذاق اڑایا غلط اطلاق کر کے. تو ادھر بھی
تحفظ ناموس رسالت ہے ادھر بھی، چونکہ آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام اور تعلیمات کی حرمت کا تقدس ہے کہ غلط استعمال نہ ہو تاکہ دین کی حدود بدنام نہ ہو۔ ادھر بھی حضور کی حرمت اور تقدس، اس کی حفاظت ہے کہ حضور کی ذات پر کوئی زبان دراز کیچڑ نہ اچھالے۔ دونوں طرف اہمیت ایک ہے۔ اب اس چیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب جو صورت مسئلہ ہے وہ شان رسالت کی تنقیص زیر موضوع نہیں ہے، تحفظ ناموس رسالت کا قانون زیر موضوع نہیں ہے، اس کی سزا زیر موضوع نہیں، اس کا کفر زیر موضوع نہیں، زیر بحث نہیں، یہ سب مسلمات میں سے ہیں۔ ان میں انکار کرنے والا بھی کافر ہے اور شک کرنے والا بھی۔ موضوع صرف یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کچھ کلمات کہے، اب میں وہ لاؤں گا، وہ سارے کے سارے میں اپنے ٹائم پہ لاؤں گا۔ اگر میں نے انٹرویو میں کہا تو میں سوچے سمجھے بغیر نہیں کہا، وہ میرے ہاتھ میں میں تمام ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، مگر کچھ کتابیں آئمہ کی پڑھا دینے دکھا دینے کے بعد آپ کو دوں گا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں۔ آپ اگر 1000 علماء بھی بیٹھے ہوں گے تو 1000 کے 1000 کی رائے ایک ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھوں گا، اور چونکہ آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کا معاملہ ہے تو یہ نہیں کہ اگر اس نے کسی جملے میں گستاخی کی ہے تو اس جملے کو چھپا دوں، جہاں نہیں کی وہ پڑھ دوں۔ ایسا کرنے والا جہنم کا کتا ہوگا، اس پر خدا اور رسول کی لعنت ہے۔ اگر میری نظر میں اس کا کوئی جملہ ایسا آ جاتا جس سے واقعتاً علی التحقیق گستاخی اہانت مجھ پر منکشف ہو جاتی، ثابت ہو جاتی شرعی اصولوں کے مطابق، تو سب سے پہلا اسے کافر واجب القتل گرداننے کے لیے میں میدان میں آتا، میں فتویٰ دیتا۔ مگر میں حدود دین کا مذاق اڑانے والا آدمی نہیں ہوں، حرمت دین کا تحفظ کرنے والا ہوں۔ میرے نزدیک ناموس رسالت کا تحفظ ہو اور ناموس دین کا تحفظ ہو ایک چیز ہے۔ ایسے بلا وجہ، یعنی اس لیے نفس مسئلہ کو واضح کریں گے، ساری چیز انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔